آپ مسلسل یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، آپ کے رہنماؤں کو بھی روکا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا آپ پر امید ہے کہ تحریک انصاف کو عوامی حمایت اور ووٹ ملے گا؟ حالانکہ آپ کے چیئرمین بیرسٹر گور بھی گلگت میں ہیں، پھر ریحانہ ڈار صاحبہ بھی ان کے سمیت کئی رہنما وہاں مہم بھی چلا رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت شکریہ بڑی عباس صاحب نے موقع دیا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ہم خود گئے، میرے ساتھ سلمان رائے صاحب تھے، شوکت بسرا صاحب تھے، ہمیں گلگت کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی اور پولیس اہلکاروں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ ان رہنماؤں کو بالکل نہیں جانے دینا، ہم خان کے سپورٹر ہیں، ہم نے ووٹ بھی ان کو دینا ہے، لیکن احکامات ہیں کہ ان کو کمپین کی کیونکہ اجازت نہیں ہے تو لہٰذا یہ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، اس کا آرٹیکل 15 ہے کہ آپ کسی ملک کے کسی حصے میں بھی وداؤٹ انٹرپشن جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی طور پر حق ہے۔ دیکھیں کہ این او سی کی انہوں نے شرط عائد کی کہ دوسرے صوبے سے لوگ آئیں گے تو این او سی لیں گے، کوئی قانونی طور پر ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین پرائر ہے اور باقی چیزیں بعد میں ہیں، یہ صرف اس لیے سارا میں نے بنایا تاکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو روکا جا سکے۔ ہمیں نے این او سی کی بھی درخواستیں دی، نہ صرف انتظامیہ کو بلکہ الیکشن کمیشن میں بھی دی اور کورٹ کے اندر بھی پٹیشن ڈالی، نہیں اجازت دی گئی۔ تو سب سے بنیادی اور پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جب کمپین کی اجازت نہیں ہے، رہنماؤں کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ہمارا نشان لیا، پھر جس جماعت سے ہم نے لاحق کیا اس کا بھی نشان لے لیا، اور پھر لوگوں کے گھروں میں چھاپے چل چاہے باری کا تقدس، لوگوں کے اوپر ایف آئی آر، نہ صرف عوام کے اوپر ایف آئی آر بلکہ جو ہمارے امیدواران ہیں ان کے اوپر سیمنیٹلی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور جا کر آپ دیکھ لیں، ہم آپ کو ایویڈنس، ہر ثبوت، ہر چیز آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے دیتے ہیں، آپ چلائیں اپنے شو کے اندر، آپ کو نظر آ جائے گا کہ واقعی یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ رہ گئی کہ جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے اس کے بعد نہ ووٹر لسٹوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یہاں ووٹرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پھینکا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو اس میں جب آپ ایڈیشن جو ہے آر او کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو وزراء ہیں وہ کس قانون کے تحت وہاں جا کر کمپین کریں جبکہ ہمارے رہنماؤں کو اجازت نہیں ہے، عام ووٹرز کو اجازت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا کہ وزراء کس قانون کے تحت، خود ہی تو وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی سینیٹر کو اجازت نہیں ہے، تو کس قانون کے تحت وہاں جا کر کمپین کر رہے ہیں، وہاں تقریریں کر رہے ہیں، وہاں جلسے کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی حاصل ہے، ثبوت مارے جا رہے ہیں، انہیں پروٹوکول حاصل ہے، بتایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو، گلگت بلتستان کی عوام کو۔ اب یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں 7 جون کو بھی، لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود نعیم صاحب آپ کو ابھی بھی یقین ہے کہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہے جو آپ کا ووٹر ہے، یا وہ بھی بدل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، صرف ہمیں یقین نہیں ہے، انہیں بھی یقین ہے، اور اسی وجہ سے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، ادروائز ایسے حرکتیں کیوں کی جاتی؟ جب آپ کو میچ کراتے ہیں دونوں جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو پورا حق ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف جو ہے آپ لوگوں کے ہاتھ باندھ دیں، پاؤں باندھ دیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے اور پھر کہیں جی کہ آپ ان کو ہرا کے دکھاؤ، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ادروائز انہیں ڈرنا ہوتا تو پنجاب سے دودھ بٹ گئے ہیں جنہوں نے 2200 کے قریب ماورائے عدالت قتل کیے ہیں، ان پولیس اہلکاروں کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آپ جو ظلم و فساد کر رہے ہیں اس کو مزید طول دینے کے لیے اور الیکشن کے اندر دھاندلی کرنے کے لیے یہ سارا ایک پلان رچایا گیا، تو ایسے الیکشن کا پھر کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں، اس پر یہاں سے پولیس اہلکار بھی لے کے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تیمور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تیمور تالپور صاحب۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت، آئینی حقوق اور سیاسی آزادیوں کی علمبردار جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، تو پھر جب پی ٹی آئی رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم سے روکا جا رہا ہے، ان کے بقول انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ جنید اکبر کو صوبہ بدر کیا گیا، پھر سلمان اکرم راجہ اور بلکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ساتھ تھے، ان کو واپس بھیج دیا گیا، ان کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیا بلاول بھٹو زرداری کو اصولی طور پر کھل کر یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تمام جماعتوں کو برابر سیاسی مواقع دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بات بڑا کھل کے اور بڑا اوپنلی کہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور آصفہ بی بی کے جلسے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد کافی پریشان ہو گئے ہیں نون لیگ والے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اور بھی ارادے رکھے ہوئے ہیں دھاندلی کرنے کے۔ تو میں امید رکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں گے
اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ صاف ستھری رہے اور عوام کے سامنے بھی ہو کہ جو جیت کے آئے ہیں وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو گزرے ہیں. کسی بھی ایک جماعت کو فیور کرنا اور ایک کو فیور نہ کرنا یا کسی جماعت پہ ریسٹرکشن ڈالنے کے پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے مخالفت کر رہی ہے. اچھا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی آپ پرسنلی کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایک جمہوری طریقہ ہے، اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیداران اور لیڈرز نے شکایت بھی کی ہے، کھل کے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سننے میں آ جائے گا کہ کافی الگ الگ شہروں سے ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہیں، کچھ آ گئی ہیں لائیو، کچھ ایئر ہونی ہیں، پر ہم اس کی کھل کے مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ امید رکھیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اور جو زیادتی کر رہا ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. ٹھیک، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں، محمد علی انجم اسکردو سے، وہ ہمیں وہاں پہ بتائیں گے. علی، بتائیے کہ وہاں پہ تمام جماعتوں کی آپ انتخابی مہم خود دیکھ رہے ہیں، وہاں کس طرح کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت اپنا منشور صحیح طریقے سے عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے، یا عوام ان کا بیانیہ بائی کرنے کو تیار ہے؟ مجموعی طور پر بولے گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو سیاسی پارہ گرم ہے، تاہم لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جلسے میں شرکت کرتے تھے. بڑے جلسے یہاں پر ہوئے ہیں لیکن اس میں لوگوں کی شرکت قابل ذکر نہیں تھی. ریلیاں ہوئی ہیں، اس میں بھی لوگوں کی شرکت قابل ذکر نہیں تھی. تو مجموعی طور پر لوگ عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں پہلے سے. اچھا، اور اب تک کس پارٹی کا آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا پاور شو آپ کو نظر آیا ہو وہاں پر، جہاں عوام نے بھرپور شرکت کی ہو یا کسی کے بڑے جلسے ہوئے ہوں؟ اسکردو کی تاریخ میں بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن سال رواں پیپلز پارٹی ایک جلسہ یہاں کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا جلسہ سچ نظر نہیں آیا. تحریک انصاف ابھی تک کارکنوں کو اکٹھا نہیں کر پائی. اسی طرح استحکام پاکستان کی جماعت بھی یہاں پر موجود ہے، وہ بھی تاحال کوئی جلسہ نہیں کر پائی. بلاول صاحب کا جلسہ اسکردو میں، اور اسکردو کو بڑے جلسوں کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو یہ مجموعی طور پر جو ملکی صورتحال ہے، جو معیشی صورتحال ہے، اس پہ لوگ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، اور انتخابی عمل میں، جلسوں میں، ریلیوں میں شرکت نسبتاً کم نظر آ رہی ہے. اور اس بار چونکہ گلگت بلتستان کو یہاں پر سنا ہے، ان کے مسائل جو کہ تو ہیں. اگر ہم اسکردو کی بات کریں، پورے گلگت بلتستان کی بات کریں، تو مجموعی طور پر یہاں صرف 1 سے 2 گھنٹوں کے لیے بجلی آتی ہے، اور قائدین کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، جو کہ بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چونکہ توانائی کے کوئی بڑے منصوبے گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں پورے گلگت بلتستان میں کہیں پر شروع نہیں ہوئے. جو پروجیکٹ شروع ہوئے ان میں بھی سیاست کی گئی، وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئے. اگر ہم اسکردو کی بات کریں، بلتستان کی بات کریں، گواری پاور پروجیکٹ ہے، ہرب پاور پروجیکٹ ہے، جن پر کام ہو رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور عوام کی تقدیر بدل نہیں رہی. اسی طرح بے روزگاری کا ریشو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر کی بات کریں تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے. مجموعی طور پر جو ماضی میں حکومتیں آئی ہیں اور جو نیشنل لیول کے لیڈرز آئے ہیں اور قائدین آئے ہیں، ان کے جو دعوے ہیں ان کے برعکس کوئی کام یہاں پر نہیں ہوا. تو آپ لوگ بھی کافی حد تک مایوس ہیں، اور جو علاقائی جماعتیں ہیں اس بار جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، بڑی تعداد میں آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کافی حد تک مومنٹم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تاہم شہر اسکردو کی اگر ہم بات کریں تو شہر اسکردو میں چونکہ بڑے نام یہاں سے لڑے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ کا حلقہ انتخاب ہے، موجودہ گورنر کا یہ حلقہ انتخاب ہے، سابق گورنر کا یہ حلقہ انتخاب ہے، 2 سینئر صوبائی وزراء یہاں سے گزرے ہیں. تو یہاں پر بڑے نامی گرامی لوگ گزرے ہیں. تو یہاں پر کافی حد تک مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ بلتستان ڈویژن کے دیگر اضلاع کے مقابلے میں کافی متحرک ہے. یہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہے. ریلیاں یومیہ کی بنیاد پر یہاں نکلتی ہیں، جلسے اور کارنر میٹنگز یہاں پر یومیہ کی بنیاد پر نکل رہی ہیں. لیکن بظاہر یہ دکھ رہا ہے اور یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس بار عوام انتخابی عمل میں دلچسپی نہیں لے رہی. یوزلی یہی کہا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو اسی کا گلگت بلتستان. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دفعہ کوئی ایسا سرپرائز ملے گا یا پھر ویسا ہی رہے گا یہ روایت؟ اگر ہم 2020 کی بات کریں تو 2020 میں سرپرائز مل چکا تھا. وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ خاطر خواہ نشستیں لینے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی. بعد ازاں جو آزاد امیدوار تھے ان کو شامل کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت گلگت بلتستان میں بنا لی.
تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار سرپرائز آئے گا، کیونکہ آزاد امیدوار بھی بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لگ بھگ تمام انتخابی حلقوں میں کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں۔ بظاہر ان دو جماعتوں کے درمیان یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس بار سرپرائز آئے، لیکن سرپرائز آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اور حالات اس لیول کے نہیں لگ رہے۔